عبد الجبار حیدری صاحب کا میسج میں دے دیتا ہوں، میں نے آپ کے آپریٹر کو بھی بتایا، ان سے میری بات ہوئی عبد الجبار حیدری صاحب سے، وہ بالکل آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی شرائط یہ ہے کہ آپ کے چینل پہ نہیں ہوگا، کوئی اور چینل ہوگا، ماڈریٹر آپ کا نہیں ہوگا، اختیار آپ کے پاس نہیں ہوگا، تھرڈ پارٹی کا ہوگا، چاہے وہ جو بھی چینل ہو، آپ مجھے وہ بتائیں، آپ اگر اس کے لیے ایگری کرتے ہیں۔ لیکن ان کے جو شرائط ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مناظرہ اس بات پہ ہوگا کہ آپ اپنے عقائد کی روشنی میں شیعہ مذہب کو اسلام ثابت کریں گے، اس بات پر مناظرہ ہوگا۔ تو جی آپ ایگری کرتے ہیں اس بات پہ؟ دیکھیں بھائی، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ عبد الجبار حیدری صاحب نہایت ہی ایک فراڈی آدمی ہے۔ اچھا پہلے آپ بتائیں آپ کے اس کے تعلقات کیا ہیں؟ آپ اس کے جماعت کے رکن ہیں؟ یعنی آپ کس حیثیت سے اس کی نہیں، میرے نمائندگی کوئی کر رہے ہیں؟ تعلقات نہیں ہے، وہ اہل سنت ہے، میں اہل سنت ہوں، الحمدللہ رب العالمین، جس پر ہمیں فخر آپ ہے۔ جیسے تو 2 ارب مزید ہے نا۔ اور وہ جو ہے نا، اہل سنت وہ کی کوئی کمی ہے؟ یوں سمجھ لے کہ وہ اور شیعوں بھائی کے اگر لیے یمراج ہے، وہ عبد الجبار حیدری۔ نہیں دیکھیں بھائی، اگر کوئی شخص آتا ہے نا کہتا ہے بھائی میں وہ مولوی بندہ، فلان مولوی کی جانب سے آتا ہوں، یا تو اس کا بیٹا ہوگا، یا تو اس کا سیکرٹری ہوگا، یا اس کا بھائی ہوگا، آپ کہتے ہیں آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں سوائے کہ آپ بھی کلمہ خان ہیں وہ بھی کلمہ گو۔ یہ تو اس طرح 2 کروڑ کیا بھائی، 2 ارب لوگ اس طرح آپ کی طرح ہے نا۔ صحیح ہے اچھا پہلی بات ہے کہ بھائی، آپ کو آم کھائیں نمائندے نا، آپ آم کھائیں نا، گٹلیاں کیوں گن رہے ہیں؟ آم آپ سنیں، کھائیں، گٹلیاں کیوں گن رہے ہیں آپ؟ پہلی بات یہ ہے کہ جبار حیدری صاحب جو ہے نا، ان کو نام ہی غلط ہے، جبار عمر ہی ہونا چاہیے۔ جبار حیدری صاحب یہ مناظرہ کرنا نہیں چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے۔ آپ لوگ جب اس کے پاس جاتے ہو نا، اللہ یاری سے مناظرہ کرو، ہاں وہ کہتا ہے کہ بھائی ہاں جی میں تیار ہوں، کسی اور چینل پہ ہوگا، ماڈریٹر ہمارا ہوگا، موضوع یہ ہوگی، لیکن وہ کبھی تیار نہیں ہوتا۔ یہ سب عوام کو دھوکہ دہی کے لیے ہوتا ہے، اور انٹرنیٹ پہ اپنے کلک لینے کے لیے ہوتا ہے کہ میرا تصویر لگا کے اللہ یاری کو ایک مرتبہ پھر چلیں۔ یہ تو بھائی یہ دیکھیں ابھی انہوں نے جو شرائط رکھے ہیں، شرط کیا ہے کہ ہمارے چینل پہ نہیں ہوگا، کسی اور چینل پہ ہوگا، ماڈریٹر کسی اور کا۔ یہ تو ہم 3-4 سال سے اعلان کرتے آ رہے ہیں بھائی، یہ کوئی شرط ہے؟ بھائی ابھی ایک دفعہ اور کرتے ہیں آپ اعلان، اجازت دیں ایک دفعہ اعلان کرتے ہیں ابھی۔ ابھی جب آپ آئے نا اسی لمحے، اب اماد بھائی میں نے یہ نہیں بولا ابھی آپ کے سامنے، اماد بھائی ابھی راہیل صاحب کے آنے سے پہلے میں نے یہ جملے نہیں بولے تھے۔ یہ تو بار بار ہم نے اعلان کیا بھائی کہ یہ بہانہ جماعت عمریہ کے علماء کرام کا کہ ہم حسن اللہ یاری کے چینل پہ نہیں آتے جاتے اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے، یہ ایک بہانہ ہے، ایک جھوٹا بہانہ ہے، کیونکہ ہم اعلان کر چکے ہیں ہم آپ کے چینل پہ آتے ہیں، ماڈریٹر بھی آپ اپنا رکھیں، شرائط بھی ہمارے خلاف رکھیں، پھر بھی منظور ہے، ٹھیک ہے نا، پھر بھی منظور ہے۔ تو یہ ان کا بہانہ ہے، یہ پھر صرف عوام فریبی کے لیے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، اور یہ کہ شیعوں کو مسلمان ثابت کیا جائے نا، کون سا اسلام؟ اسلام سے مراد کیا؟ شیعوں کو مسلمان ثابت کیا جائے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ شیعوں کے علاوہ کوئی اسلام ہی نہیں ہے۔ شیعوں کو مسلمان ثابت کیا، شیعوں کو شیعہ ثابت کیا، اس کے مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی اگر آدمی عقل مند ہو کہ کہہ دے کہ ہم اس موضوع پہ مناظرہ کریں کہ شیعوں کو مسلمان ثابت، کون سا مسلمان؟ ابو بکر عمر والا مسلمان؟ ہم کہتے ہیں وہ مسلمان، ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے جی۔ کون سا اسلام؟ شیعوں والا اسلام؟ جی ہاں، یہ اس کی مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سب دنیا جانتے ہیں کہ شیعہ ہیں، شیعہ ہیں، بات ہی غلط ہے نا۔ اگر وہ واقعا مناظرہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے آپریٹر صاحبان نے کئی گھنٹے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، باتیں کی، اور ان کے ہر شرائط مانے، آخر میں وہ بھاگ گیا۔ ہر دفعہ، آج سے نہیں کئی سالوں سے میں نے بار بار ان کو نام لے کے، وہ کوئی بڑا مولوی بھی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ کوئی بہت بڑا عالم دین ہے، وہ بہت بڑا مناظر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کچھ آتا بھی نہیں ہے، اور وہ صرف اس نے کچھ کوئی چھوٹی موٹی اس نے وہ جو ہوتا ہے نا کتاب بھی نہیں، کتابچے شیعوں کے خلاف وہ پڑھ کے اس نے 2-3 کلپ بنا دیے، وہ سمجھتا ہے وہ عالم بن گیا شیعوں کے خلاف، وہ مناظر کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، اسی لیے وہ سامنے نہیں آتا۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے آپ کی جواب سن لیا، میں نے آپ کی بات مان لی۔ چلیں نیکسٹ سیٹرڈے کو رکھ رہے ہیں، میں ان سے بات کر لیتا ہوں نا، یہ ساری آپ کی باتیں میں ان کو بتا دوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو میں نیکسٹ سیٹرڈے کے لیے ان کو ریڈی کر لیتا ہوں۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے، چینل کے بالکل، لیے ہم کہ کس ہمیشہ چینل پہ تیار ہوگا؟ ہیں، ہمیشہ تیار ہیں، بشرطے کہ وہ بدتمیزی نہ کرے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اگر اس نے ایک زبان بھی اس نے بدتمیزی کیا، یا اہل بیت علیہ السلام کے اہل خانہ کا انہوں نے نام لیا، ٹھیک ہے نا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے امہات کا نام لیا، پھر نہیں، میں اس سے مناظرہ بدتمیزی نہیں سے کروں کیا گا۔ مراد ہے؟ کس قسم کی بدتمیزی؟
بدتمیزی کس قسم کی؟ آپ مجھے ایک دو ادب الفاظ گفتگو بتا دیں تاکہ آپ کو میں بنا چاہوں پتہ ہے نا آپ کو ادب ہوتا ہے گفتگو کا احترام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سامنے والے کے لیے احترام ہوتا ہے اور اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے احترام ہوتا ہے تو وہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ وہ آ جائیں موضوع مناظرہ پہ ان سے گفتگو ہوگا کہ موضوع مناظرہ ایک کوئی اچھا سا موضوع ہونا چاہیے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے نا کیونکہ بہت سارے موضوعات پہ یہاں پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں پہلے یعنی بعض موضوعات ایسے ہیں کہ ان پہ 10 مناظرے ہو چکے ہیں 20 مناظرے ہو چکے ہیں شیخین کا اسلام فلان ان پہ مطلب بہت زیادہ مناظرے ہو چکے ہیں بعض موضوعات ہیں جو نئے ہیں جن پہ مناظر نہیں ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر لیکن وہ کوئی مناظر ہے نہیں میں ان سے کیا ڈیمانڈ کروں بھائی وہ کوئی عالم ہوتا نہ کوئی مشہور عالم ہوتا کوئی اس جو صاحب مطالعہ ہوتا میں وہ تو اس کو تو ہم عالم سمجھتے ہی نہیں جبار حیدری کو زیرو ہے علم کے لحاظ سے زیرو کچھ آتا ہی نہیں اس کو اچھا یہ ٹیپ آ گیا اللہ یاری صاحب ٹیپ آ گیا ہفتے والے دن کا میں ان کو بول دوں کہ آپ تیار ہیں ہم تو ہمیشہ تیار ہیں ان کو آپ تیاری کرا دیں ٹھیک ہے نا وہ اگر ہفتے کے لیے آ رہے ہیں تو ہمیں پہلے سے کچھ دن پہلے سے بتایا جائے ٹھیک ہے نا اگر ہفتے کو آ رہے ہیں تو کچھ دن پہلے بتایا جائے کیونکہ شو کا اسکیجول بناتے ہیں نا بتا دوں گا شو کے اسکیجول بناتے ہیں تو بہت سارے علماء بیچارے دیکھیں ابھی جو ہے نا ایک بہت بڑا نخرے والا مولوی تھا اس کا اہل حدیث کا اویس قرنی اس نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ آؤں گا پچھلے ہفتے مطلب مناظرہ شروع ہونے سے پہلے کچھ گھنٹے پہلے کال کرتا ہم نہیں آئیں گے بھائی ہمارا کام پڑ گیا پتہ نہیں کہاں جانا ہے ہم نے کام بھائی چلیں ٹھیک ہے پھر اس دفعہ انہوں نے اپنے چینل پہ اعلان بھی کیا کہ اللہ یاری سے مناظرہ موضوع بھی خود چن لیا ہمارے آپریٹر صاحب نے کو میں نے ڈانٹا کہ تم نے موضوع کیوں قبول کیا وہ کہتے ہیں وہ تیار ہی نہیں ہوتا کسی اور موضوع پر ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر انہوں نے شروع ہفتے سے لگا دیکھا ہم اس ہفتے کو آ رہے ہیں ضرور آ رہے ہیں قسمیں کہ ہم آ رہے ہیں جی آ رہے ہیں اب بھی مناظرے سے کچھ گھنٹے پہلے کہتے ہیں ہم نہیں آ رہے جی ہم نہیں آ رہے مولوی عتیق صاحب نے ہمیں منع کیا کہ اب لہری صاحب سے مناظرہ نہ کریں نہیں آ رہے ہیں بھائی وہ پھر نہیں آئے پھر میں نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی اب ان کے ساتھ مناظرہ ہی نہیں ہوگا یہ اگر آئیں گے مناظرے کے لیے پہلے آن لائن آ جائیں سب کے سامنے ادھر وعدہ کریں کہ آ رہے ہیں پھر اس کو ٹائم دیں گے نا اگلے مناظرے کا تو اس طرح ہے کہ بھائی جبار حیدری صاحب وہ مجھے نہیں لگا وہ کبھی نہیں آئیں گے میرے مناظرے کے لیے کبھی نہیں آئیں گے اگر آ گئے اگر بفرض محال اگر تیار ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ دن پہلے آپ خبردار کریں پلیز وہ ہم بتا دیں گے میں آپ کے آپریٹر کو بتا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ میں ان سے بات کر کے فائنل وہ میں پھر آپریٹر کو بتا دوں گا جوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہی صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہی صراط ایمان پر صرف